أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ چند ایک خطبات جمعہ سے ہمارا جو موضوع ایک سلسلہ وار چل رہا ہے دین اسلام پر، اس کی اسی صفائی ستھرائی کے ساتھ کسی کمی بیشی کے بغیر عمل پیرا ہونا، جس پاکیزگی، جس صفائی اور جس خالص اور کامل حالت میں اللہ کے رسول نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے اور صحابہ کرام نے تابعین اعظام اور پھر اسی طرح ایک سلسلے کے ساتھ اللہ رب العزت کا یہ پاکیزہ اور پسندیدہ دین جس طرح ہم تک پہنچا اسی طرح اس پہ عمل کرنا اور اس میں کوئی کمی بیشی، کوئی اضافہ، کوئی رد و بدل اپنی طرف سے نہ کرنا۔ دین کے اندر بدعات اور نت نئی چیزوں کا اضافہ کرنا، اس سے انتہائی اعلیٰ درجے کی پرہیز اور احتیاط اختیار کرنا، بدعات سے بچنا۔ اسی موضوع کے تناظر میں یہ جو آیت کریمہ سورہ نساء کی آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، انشاءاللہ ان مختصر لمحات میں چند ایک باتیں اسی تناظر میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو چند ایک خطبات میں بدعات کے حوالے سے اور بدعت کس حد تک ایک مسلمان اور ایک مومن کے دین و ایمان کے لیے خطرناک، زہریلا اور نقصان دہ ہے، چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ ایک انتہائی قابل احترام، نہایت ہی معزز اور محترم دوست، ہمارے مسجد کے نمازیوں میں سے ہی دوران گفتگو کل پرسوں بات ہو رہی تھی تو اپنے ایک اشکال کا یا اپنی ایک رائے کا یا سوال کے لیے اظہار کر رہا تھا کہ آپ اس قدر لوگوں کے اوپر دائرے کو محدود اور تنگ کیوں کرتے ہیں؟ تھوڑا سا تو سپیس رکھیں، سانس لینے دے لوگوں کو۔ ہر چیز کو جب ہم بالکل ہی اس کا دروازہ بند کر دیں گے، لوگ تو دینداری کے جذبے سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں، عشق مصطفیٰ میں، دین اسلام پہ جان قربان کرنے کے جذبے سے اگر کوئی طریقہ یا کوئی راستہ یا کوئی انداز کسی عمل کا اپناتا ہے تو اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمیں اتنا لوگوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ میں نے کہا میری حیثیت اور میری اوقات یا کسی اور کی کیا ہے کہ ہم کسی کے اوپر دائرے کو تنگ کرے، کسی کے لیے دروازہ کھولے، کسی کو دین میں سپیس دے دے اور کسی کے لیے اس سپیس کو بند کرے۔ اس میں ذرہ برابر، ایک تنکے کے برابر کمی یا بیشی کسی کو گنجائش دینے کی یا کسی کے اوپر سختی کرنے کی، راستہ کسی کے اوپر بند کرنے کی گنجائش چھوڑی ہی نہیں گئی۔
لیکن بات یہ ہے کہ ہم بدعات سے جب لوگوں کو ڈراتے ہیں، بدعات کی خطرناکیوں سے، بدعات کے نقصانات سے جب لوگوں کو آگاہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا بھی مقصد وہی ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالی سے جڑے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو حقیقی تقاضے ہیں ان کے مطابق، اور جو حقیقی محبت رسول اور اتباع رسول کے جو پیمانے ہیں ان کے مطابق اپنا دین اور ایمان، اپنا عمل، اپنا عقیدہ، اپنے معاملات اور اخلاقیات کو استوار کرے، اپنی طرف سے کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے۔ اور یہ معاملہ ہے ہی اتنا خطرناک بدعات کا دین کے اندر، یہ معاملہ ہے ہی اتنا حساس اور نازک کہ اس کے بارے میں، اس کی خطرناکیوں کے بارے میں جتنے سخت انداز میں، جتنی دفعہ بار بار لوگوں کو تنبیہ، لوگوں کو خبردار اور لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے کم ہے۔ اس لیے کہ یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے جسے آج میں یا آپ یا فلان اور دوسرے مولوی صاحب جس راستے کو اپنا رہا ہے، یہ وہی راستہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دکھایا، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین، فرمودات مبارکہ کے ذریعے ہمیں جس کی تعلیم دی، اور یہ وہی راستہ ہے بدعت کے لیے۔ دین میں معمولی بھی کوئی اضافہ، کمی یا بیشی کے لیے کوئی نئی بات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو، کوئی نیا کام جو اللہ کے رسول نے نہ کیا ہو، نہ دکھایا ہو، آپ اس کو دین سمجھ کے اضافہ کریں دین میں، اس کے لیے بالکل زیرو ٹالرنس، معمولی بھی گنجائش نہ رکھنا، یہ آج کا اپنایا ہوا ہمارا کوئی راستہ اور طریقہ نہیں ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جان نثار، آپ پہ جان نچھاور کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ اور ان کا وہ راستہ ہے جن کے راستے کو، جن کے طریقے کو فالو کرنا میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت نے ضروری قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ میرے صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو مخاطب کرتے ہوئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بعد میں آنے والے ٹھیک اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے ہو، تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہو۔ ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین کی میں گفتگو سن رہا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، شان صحابہ پہ گفتگو کرتے ہوئے وہ اسی آیت کو دہرا رہے تھے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ عربی کے اس آمنتم کو وہ اردو کے ساتھ ملا کے کہہ رہے تھے کہ جب اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، صحابہ کی مجلس میں سامنے کون تھے؟ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم ایمان لے آئے ہو، ابو بکر تم، عمر تم، علی تم، عثمان تم، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ، یعنی یہ سارے صحابہ کرام آمنتم کا جو یہ ضمیر جمع ہے اس کے اندر یہی لوگ آتے ہیں۔ اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو ہمیں تعلیم دی، جو انہوں نے راستہ دکھایا، وہ یہ راستہ اور وہ منہج یہ ہے کہ دین وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر اور چھوڑ کر تشریف لے گئے، اس کے بعد کوئی بات ذرہ برابر، رتی برابر دنیا کا عالی سے عالی، تیز ترین، بڑے سے بڑا
دماغ والا آدمی بھی کر جائے اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پیمانے اور ترازو کے مطابق برابر وہ بات نہیں تلتی ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس بندے کی ضرورت ہے، اس سے لا تعلق ہو جائے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، شدت پسندی، سختی، تنگ نظری کی بنا پہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا موقف اور ان کا رویہ اور ان کا طرز عمل۔ صحیح مسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اندازہ ہو جائے تاکہ کہ یہ معاملہ ہے کس قدر حساس۔ مشہور تابعی ہے بصرہ کے علماء میں سے حضرت یحییٰ ابن یعمر رحمہ اللہ، یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ کہتے سب سے پہلے ہمارے ہاں عراق میں بصرہ میں جس بندے نے سب سے پہلے تقدیر کا انکار کیا، تقدیر کا انکار کرنے کا مطلب اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے، ہوا ہے، ہوگا یا ہو رہا ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے حاصل نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ یہ ایک غلط عقیدہ تھا، یہ ایک بدعت تھی، نظریاتی اور فکری بدعت۔ جب کوئی معاملہ اس کائنات میں وقوع پذیر اور رونما ہوتا ہے تب اللہ کو پتہ چلتا ہے، اس سے پہلے اللہ کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی تقدیر میں طے کیا ہوا نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ جو کچھ ہوا ہے، جو ہوگا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، سب کا علم اللہ کو پہلے سے حاصل، اور یہی ایک مسلمان کا صحیح عقیدہ ہے۔ لیکن کہتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ہاں بصرہ میں جس بندے نے انکار قدر، تقدیر کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سابقہ ازلی علم اور مشیت کا، کتابت کا، خلق کا جس نے انکار کیا، وہ ایک بندہ تھا معبد الجہنی اس کا نام۔ کہتے جب اس کی یہ باتیں، یہ فتنہ پھیلنا شروع ہوا، اتفاق سے انہی دنوں میں اور میرے ساتھ ایک اور ساتھی تھے حمید ابن عبد الرحمن الحمیری، ہم دونوں حج یا عمرے کے سفر کے حوالے سے حجاز، مکہ، مدینہ چلے گئے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم حج کے لیے، عمرے کے لیے آ گئے ہیں، تو یہ جو ہمارے ہاں ایک فتنہ انکار تقدیر کا آج کل معبد جوہانی کی وجہ سے پھیل رہا ہے، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے اگر کسی سے ملنے کا اتفاق ہوا اس موقع پہ تو ہم اس کے بارے میں پوچھ لیں گے۔ تو کہتے اتفاق سے ہمیں ملا بھی تو صحابی کون ملا جس سے ملاقات ہوئی؟ عظیم فقیہ، محدث، جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہم نے دیکھا کہ وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، تو فوراً اٹھ کے ہم دونوں چلے گئے، ایک نے دائیں طرف سے اور دوسرے نے بائیں طرف سے ان کو تھام لیا، اور میں نے دیکھا کہ میرا ساتھی میری طرف دیکھ رہا کہ گویا کہ میں گفتگو شروع کروں، تو میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ہمارے ہاں عراق میں بصرہ میں کچھ اس طرح کے لوگ نکلے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اللہ قدر، یزعمون اللہ قدر، وہ کہتے ہیں کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ کو چیزوں کا، معاملات کا پہلے سے علم نہیں ہوتا جب تک وہ وقوع پذیر نہ ہو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بہت زیادہ علم کی باتیں کرنے والے ہیں، اپنے زعم میں وہ اپنے آپ کو بڑے عالم سمجھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی بہت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتَهُمْ، سب سے پہلی بات تو یہ سن لو کہ تم جب واپس جائیں یہاں سے اور ان میں سے کسی سے تمہاری ملاقات ہوتی ہے نا، تو سب سے پہلے انہیں میرا یہ پیغام پہنچاؤ، فَقُلْ لَهُمْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَإِنَّهُمْ بُرَاءُ مِنِّي، انہیں عبداللہ بن عمر کا پیغام دینا کہ میں تم سے لا تعلق ہوں، تمہارا اور میرا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے، نہ تمہارا مجھ سے نہ میرا تم سے کوئی تعلق۔ وَالَّذِي يَحْلِفُ عَلَيْهِ عبداللہ ابن عمر،
اور انہیں یہ بھی بتاؤ کہ جس بات پہ عبداللہ بن عمر اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کے قسم اٹھا رہا ہے، وہ بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے والے جو لوگ، تقدیر کا انکار کرنے والے، دین اسلام میں نظریاتی اور اعتقادی اور فکری طور پہ نظریاتی ایک بدعت کا اضافہ آغاز جن لوگوں نے کیا ہے نا، لو ان لأحدہم مثل احد ذہبا، اگر ان میں سے کسی ایک کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا اگر ہوتا، احد پہاڑ کے برابر سونا اگر ہوتا، اور وہ اس کو اپنے خیال میں راہ خدا میں خرچ کرتے، ما قبلہ اللہ تبارک و تعالی ان سے اس بدعتی نظریے کی وجہ سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے ہٹ کر یہ جو انہوں نے ایک نیا عقیدہ اپنا لیا ہے، اس نظریاتی بدعت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اتنے بڑے صدقے کو بھی قبول نہیں کرے گا، راہ خدا میں کیے ہوئے خرچے کو، حتی یؤمن بالقدر، یہاں تک کہ وہ تقدیر پہ ایمان نہ لے آئے، کیونکہ یہ ارکان ایمان میں سے ہمیں جب دین کے ارکان، اصول دین جب سکھائے جاتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، بعض روایت میں آتا ہے کہ وبالقدر خیرہ وشرہ من اللہ، اچھے برے تقدیر کے بارے میں، کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اب کوئی اس کا انکار کرنے والا نکلا تو وہ کون ہے؟ نظریاتی طور پہ بدعات کا ایجاد کرنے والا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں موجود طریقہ ہے۔ اس کو اگر آپ تنگ نظری سمجھتے ہیں، اس کو آپ بہت ہی زیادہ تلوار کی دھار پہ کھڑے ہونے کے مترادف سمجھتے ہیں، اس کو آپ بالکل بال کی کھال اتارنا سمجھتے، یا کسی کو بالکل ہی سانس لینے کے لیے بھی سپیس اور گنجائش نہ دینا سمجھتے، تو یہ آپ کی مرضی۔ ہمیں جو عقیدہ صحابہ کرام، ہمیں جو منہج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیا، وہ ہم سے تقاضا اسی بات کا کر۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ہر وہ شخص جس کے اوپر ہدایت، راہ حق واضح ہونے کے بعد، حق کا پتہ چلنے کے بعد بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے سے کوئی الٹ راستہ اگر پکڑتا ہے، اختیار کرتا ہے، کیسے؟ جو کام، جو بات، جو طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول نے دکھایا، اس کو چھوڑ کر یا اس میں کوئی کمی بیشی کر کے اپنی طرف سے کوئی دین میں کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، راستہ نکالتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کتنا خطرناک ہے بدعت۔ نولیہ ما تولی، جدھر اس کا رخ ہوا ہے نا اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر، جس طرف اس نے اپنا رخ کیا ہے، ہم بھی اس کو اسی طرف چھوڑ دیں گے۔ اللہ رب العزت اس کی جو حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی تھی، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت، نگہبانی اس سے چھین لیتا ہے۔ نولیہ ما تولی، جدھر جائے جاؤ، مر کھپ جاؤ، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ ان کو ہم جہنم تک پہنچائیں گے۔ وساءت مصیرا، کتنا برا اور کتنا بدترین ٹھکانہ ہے جہنم۔ یہ کس چیز کے بارے میں کہا؟ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، تابعین اعظام کا، تبع تابعین کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والے، اس کی اتباع کرنے والے جتنے علماء اور ائمہ دین ہے، سب کا اس بات پہ اتفاق اور اجماع ہے کہ جو بدعت
اور بدعتی اور اہل بدعت ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے، ان سے براءت کا اظہار کرنا چاہیے، ان کے ساتھ میل جول تعلقات اٹھنا بیٹھنا رکھ رکھاؤ رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسا فتنہ ہے، یہ ایسی بیماری ہے، زہر کا ٹیکہ ہے، انجیکشن، لیکن آپ کو وہ شہد بنا کے وہ زہر پلایا جا رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا کام، لیکن آپ کے ذہن میں دل و دماغ میں وہ بٹھایا جاتا ہے دین بنا کر، اس کو نیکی کی صورت دے کر، اس کو باعث ثواب قرار دے کر، اس لیے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے پیارے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ کردار، انجام اور عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں، سب سے زیادہ خسارے اور نقصان میں پڑنے والے لوگ کون ہیں؟ قرآن نے آگے اس کا جواب دیا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ اس دنیا کی زندگی میں جن کی ساری محنتیں، جن کی ساری کوششیں اور جن کے اعمال ضائع اور رائگان گئے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جبکہ وہ یہ سوچ رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں، وہ یہ خیال اور تصور کر رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والے کام وہ کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے، لیکن جو کام کر رہے ہیں نا وہ کام نہ اللہ کا بتایا ہوا ہے نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا۔ اس لیے خطرناک ہے بدعت کا معاملہ، اس لیے اس بات پہ میں زور دے رہا ہوں، زور زیادہ دے رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ کہ میں اپنی طرف سے کوئی ایسی بات، میں نے پہلے کہا کہ میری یا کسی اور کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو گنجائش دے دیں اور کسی کے لیے ہم دائرہ جو ہے تنگ کر دے، دروازہ بند کر دے۔ یہ سب کچھ طے شدہ ہے، یہ سب کچھ ان سے بہت، ہم سے بہت زمانہ پہلے یہ معاملات طے ہو چکے ہوئے، ہم نے اب اس طے شدہ متعین شدہ راستے کو، اس ایس او پی کو، اس نظام کو، اس سسٹم کو فالو کر کے اس پہ چلنا ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے دین میں کوئی چیز ڈالنے کی، دین بنانے کی، شریعت سازی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ مجھے اور آپ کو اجازت دی ہے، نہ مجھے اور آپ کو اس کا پابند اور مکلف۔ جو شریعت ملی ہے اس پہ چلنے کا اور اس پہ عمل کرنے کا اللہ نے مجھے اور آپ کو پابند اور مکلف بنا۔ حضرت ایوب السختیانی رحمہ اللہ مشہور تابعین میں سے ہے، صغار تابعین میں سے، وہ کہتے ہیں میں ایک دن طلق ابن حبیب بصرہ کے علماء میں سے، زہاد میں سے، درویشوں میں سے تھے، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت سعید ابن جبیر نے مجھے دیکھا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا تھا، بعد نے مجھے بلا کے کہنے لگے الم اراک جلست مع طلق ابن حبیب، میں نے ابھی تجھے طلق ابن حبیب کے ساتھ بیٹھا ہوا نہیں دیکھا تھا، آپ نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ عرض کیا جی میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ فرمانے لگے لا تجالس، اس کے ساتھ آئندہ اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ تعلق نہ رکھو، فإنہ مرجئ، اس کا عقیدہ مرجیہ کا عقیدہ ہے۔ مرجیہ اسلام میں ایک نظریاتی گروہ تاریخ میں گزر چکا ہے، جو کہتے تھے کہ دل سے ایمان کی تصدیق کرو، دل میں یقین ہو، زبان سے اقرار کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عمل کرنے یا نہ کرنے کا کوئی دخل نہیں ہے ایمان میں کمی یا بیشی ہونے۔ آپ نماز کم پڑھو یا زیادہ پڑھو، تہجد پڑھو یا نہ پڑھو، روزہ رکھو یا کم رکھو یا زیادہ رکھو، صدقات کم دے دو زیادہ دے دو، ذکر اذکار کم کرو یا زیادہ کرو، ان چیزوں کا ایمان کے بڑھنے یا گھٹنے میں کوئی دخل کہ ایک ادنا فاسق فاجر ترین
गुनहगार आदमी का ईमान और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान बराबर, बल्कि सिर्फ ज़बानी इकरार को ही अगर देखा जाए तो नाउज़ु बिल्लाह फ़िरऔन के ईमान में और एक बरगुज़ीदा और अल्लाह के नेक कामिल तरीन वली के ईमान में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि दोनों ने इकरार किया। ये भी एक नज़रियाती बिदअत थी दीन के अंदर। जूँ ही उस जलीलुल क़द्र ताबीईन हज़रत सईद इब्न जुबैर ने देखा, मना किया हज़रत अय्यूब सख्तियानी को कि इन लोगों के साथ बैठा न करो। सो ये आज की बात नहीं है जो आज इस मेंबर से फ़लान मेंबर से की जाती है, ये हमारे अकाबिरीन का, जिनके नक्श कदम पे चलने का हम दावा करते हैं, ये उनका तरीक़ा है सहाबाए किराम का, ताबीईन इज़ाम का। लेकिन मसला ये है कि हमने तारीख़ के मुख्तलिफ़ मरहलों में लोगों ने बहुत ज़्यादा, जिस तरह आप कह रहे थे कि स्पेस दिया, नज़रअंदाज किया, बातों को वुसअत ज़र्फ़ी के नाम पे, रवादारी के नाम पे, चलो जो कुछ करता है करने दो। इसका अंजाम क्या हुआ? सुन्नतें मिटती गई, दीन में बिदअत का इजाफ़ा होता गया और लोगों ने उन्हीं बिदअत को ही दीन समझ लिया। जिस तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक असर आता है, इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह नक़ल करते हैं कि मा यअती अलन्नासि मिन आमिन इल्ला अहदसू फ़ीही बिदअ, कोई एक साल लोगों पे ऐसा नहीं गुजरता मगर उसमें वो एक बिदअत का इजाफ़ा करते हैं दीन में, व अमातु सुन्ना, और उसके मद्दे मुकाबिल एक सुन्नत को छोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते, इग्नोर कर देते। हत्ता तहियल बिदअ, नतीजा क्या निकलता है? बिदअतें बाकी रहती है, वो तमूत सुनन, और सुन्नतें आस्ता आस्ता मिटती जाती है, लोगों के जहन से सुन्नतें गायब होती जाती। हमारे साथ मसला यही हो रहा है। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, इन्नी उआलिजु अमरन ला युईनु अलैहि इल्लल्लाह, मैं एक ऐसे बिगाड़ और ऐसी खराबियों की इस्लाह में लगा हुआ हूँ कि उन पे अल्लाह के अलावा कोई और मदद करने वाला नहीं है। ऐसी ऐसी खराबियाँ, क़द फ़निया अलैहिल कबीरु वमा वकबुरा अलैहि सग़ीर, उन बिदअत को करते करते बच्चे बूढ़े हो गए, बूढ़े मर गए, यहाँ तक कि हत्ता हसिबूहु दीना ला यरूनल हक़्क़ गैरा, उन्हीं चीज़ों को फिर लोगों ने दीन समझ लिया, उसके अलावा जब हक़ की सुन्नत की बात की जाती है वो उसको बरहक़ समझते ही नहीं। लिहाजा मसला ये होता है कि जब बिदअत पे रद्द न किया जाए, बिदअत से डराया न जाए, बिदअत के ख़तरात से अगर लोगों को आगाह न किया जाए, उसका नुकसान ये होता है कि दीन फिर बिदअत की सूरत में ही लोगों के पास रह जाता है। जो असल सुन्नत, जो कुरान और हदीस ने जो रास्ता दिखाया था, लोगों को जब उसकी तरफ दावत दी जाएगी, लोगों को जब उसकी तरफ बुलाया जाएगा, वो उसको एक अनोखी चीज़, एक नामानूस चीज़ की दावत समझेंगे। इसलिए बिदअत से बचना चाहिए, इसलिए बिदअत की ख़तरनाकी से अपने आप को दूर रखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन इस्लाम पे सही मानों में वो कामिल और महफूज दीन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाया, मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को दिया, और जिस महफूज तरीक़े से अल्लाह का वो दीन हम तक पहुँचा है, उस पर मिन व अन अमल करने की, और बिदअत से, दीन में ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करने से, रसूम व रिवाज के पीछे चलने से, दुनिया की नक़ाली करने से, गैर अक़वाम की देखा देखी में उनके अमाल को अपनाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें महफूज रखे, बचाए रखे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।